آزمائش اور فتنہ کیا ہے؟ جانیے قرآن سے۔ سلام علیکم، سلامتی اوپر آپ سب کے۔ بھائی کیا سوچ رہے ہو؟ بھائی میں سوچ رہا ہوں کہ کیا ہماری زندگی میں پریشانی اللہ کی طرف سے آتی ہے؟ جی نہیں بھائی، دیکھیں اللہ آپ سے سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 30 میں اور سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 79 میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور جو تم سب پر پہنچتی ہے پہنچنے والی میں سے، پھر ساتھ جو کمایا تم سب کے ہاتھوں پہنچنے، اور وہ درگزر کرتا ہے بارے میں بہت سارے۔ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، جو تمہیں پہنچتی ہے اچھائی سے پھر اللہ سے ہے، اور جو تمہیں پہنچتی ہے برائی سے پھر تمہارے نفس سے ہے، اور ہم نے بھیجا تمہیں انسانوں کے لیے ایک پیغام پہنچانے والا، اور کافی ہے ساتھ اللہ ایک شہید گواہ۔ تو بھائی یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی میں پریشانی آپ کی اپنی وجہ سے ہے، اور اللہ کی طرف سے صرف اچھائی آتی ہے یا پھر آپ کی آزمائش آتی ہے۔ اچھا بھائی، ایک سوال ہے کہ اللہ ہماری آزمائش کیوں کرتے ہیں؟ بھائی اللہ ہماری آزمائش یا امتحان اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے ایمان کو جانچ لیں اور ہمیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی جانب لے آئیں، جیسے کہ سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 168 میں بیان ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے انہیں علیحدہ کیا بیچ خاص زمین امتوں اماموں، ان میں سے خاص اصلاح کرنے والے اور ان میں سے اس کے دوسرے، اور ہم ان کو آزماتے ہیں ساتھ خاص اچھائیوں اور خاص برائیوں، اس لیے کہ وہ رجوع کرے۔ تو بھائی اس آیت کے مطابق اللہ آپ کے ایمان کو جانچنے کے لیے اور آپ کو اپنی طرف لانے کے لیے آپ پر آزمائش یا امتحان ڈالتے ہیں۔ تو بھائی کیا اللہ صرف پریشانی سے آزماتا ہے؟ جی نہیں بھائی، آپ سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 35 دیکھیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنۃ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تمام نفس نفسیات چکھے گی خاص موت مکمل ہونے کا، اور ہم تم سب کو آزمائیں گے ساتھ خاص بری اور خاص اچھی فتنہ بہکانے والی چیز کے، اور ہماری طرف تم نے رجوع کرنا ہے۔ تو بھائی اس آیت کے مطابق اللہ ہمیں اچھے اور برے فتنہ سے آزمائیں گے، اور ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور فتنہ کہتے ہیں کسی بہکانے والی چیز کو، یعنی جن چیزوں سے آپ اللہ کی راہ سے دور ہو جائیں، اللہ ان چیزوں سے آپ کی آزمائش کرتے ہیں، اور وہ بہکا کر آزمائش لانے والی چیزیں فتنہ کہلاتی ہیں۔ جیسے سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 28 میں اللہ نے مال اور اولاد کو فتنہ کہا ہے، کیونکہ ان کی محبت میں آپ اللہ کی راہ سے بہک جاتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ اچھا بھائی، اب یہ بتائیں کہ اللہ ہمیں ان فتنوں یعنی بہکا کر آزمائش میں لانے والی چیزوں سے کتنی دفعہ آزمائیں گے؟ بھائی اس کے لیے آپ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 126 دیکھیں۔ اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون، کیا اور نہیں وہ دیکھتے کہ بے شک وہ فتنہ بہکانے والی چیز میں ڈالے جاتے ہیں، بیج ہر سال ایک دفعہ یا 2 دفعہ، پھر بھی نہیں وہ توبہ کرتے لوٹتے
اور نہیں وہ نصیحت یاد دہانی حاصل کرتے۔ اچھا بھائی، فتنہ تو سمجھ میں آ گیا، اب یہ بتائیں کہ وہ کون سے مختلف طریقے یا حالات ہیں جن کے ذریعے سے اللہ ہماری آزمائش یا امتحان لیں گے؟ جی بھائی، آپ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 155 اور 156 دیکھیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور یقیناً ہم تم سب کی آزمائش کریں گے ساتھ کسی چیز کے میں سے، خاص خوف اور خاص بھوک اور نقصان میں سے، خاص مالوں اور خاص جانوں نفسوں اور خاص نتیجوں کے، اور خوشخبری دے دو خاص صبر کرنے والوں کو، جو لوگ جب انہیں کوئی پہنچتی ہے پہنچنے والی سے وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے اور بے شک ہم اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ تو بھائی، اس آیت کے مطابق اللہ آپ کی آزمائش کریں گے کچھ چیزوں سے، جس میں پہلی چیز ہے خاص خوف۔ بھائی، یہ خوف کس چیز کا ہے؟ کیا آپ کوئی مثال دیں گے؟ جی بھائی، مثال کے طور پر آپ قرآن اس لیے بیان نہیں کر رہے کہ آپ کو رشتہ یا تعلق ختم ہونے کا خوف ہے، یا لوگ کیا کہیں گے والا خوف ہے، یا ترقی نہ ہونے کا خوف ہے۔ اور بھائی، یہ خاص بھوک کیا ہے؟ بھائی، یہ بھوک آپ کی خواہشات کی بھوک ہے، جن کو پورا کرنے کے لیے آپ غلط طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ آپ کو چیزوں کے نقصان سے آزمائیں گے، جس میں آپ کے مال ہیں، جیسے پیسہ، گھر، گاڑی وغیرہ، اور آپ کی نفس کا نقصان ہے، یعنی انسان کی جان، سوچ، صحت وغیرہ۔ پھر آپ کے ثمر کے نقصان سے، اور ثمر کہتے ہیں پھل یا نتیجہ کو، جیسے محنت کا پھل ہوتا ہے، یعنی آپ نے کسی چیز کے لیے محنت کی مگر آپ کو اپنی محنت کے مطابق نتیجہ نہ ملے۔ اچھا بھائی، کیا ان کے علاوہ بھی آزمائش کی چیزیں ہیں؟ جی بھائی، آپ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 94 دیکھیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے جو لوگ ایمان لائے ہو، یقیناً تم سب کی آزمائش کریں گے اللہ ساتھ کسی چیز کے خاص شکار میں سے، پہنچیں گے اس تک تم سب کے ہاتھ پہنچ اور تم سب کے نیزے، معلوم کرنے کے لیے اللہ کے جو اس سے خوف رکھتا ہے ساتھ غیب بغیر دیکھے کے، پھر جو زیادتی کرے بعد اس کے، پھر اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ تو بھائی، اس آیت میں لفظ صید نہیں الصید ہے۔ ویسے تو صید کے معنی شکار کے ہیں، اور شکار کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جو آپ اپنی جسمانی یا نفسیاتی خواہش پوری کرنے کے لیے زبردستی حاصل کرتے ہیں۔ اور جب کسی لفظ کے ساتھ الف لام لگ گیا تو اب اس لفظ کے وہ معنی نہیں رہتے، یعنی اس آیت کے مطابق اللہ کسی الصید یعنی خاص شکار کے حاصل کرنے کو آپ کے لیے آسان کریں گے۔ تو خاص شکار ہر وہ چیز یا عمل ہے جس سے اللہ کی آیات آپ کو روکتی ہیں، اور اللہ آپ کی آزمائش کے لیے اس منع کی ہوئی چیز کو حاصل کرنا آپ کے لیے آسان بنا دیں گے، تاکہ دیکھیں کہ آپ اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں یا نہیں۔ بھائی، کیا آپ اس کی کوئی مثال دیں گے؟ جی بھائی، مثال کے طور پر رشوت لینا یعنی دوسروں کا مال ناحق کھانا سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 188 کے مطابق منع ہے، مگر اللہ آپ کے لیے رشوت لینا آسان بنا دیں گے، اور یہ پھر آپ کی آزمائش ہوگی کہ آپ رشوت لیتے ہیں یا نہیں۔ اچھا بھائی، یہ اچھائی والی آزمائش کیسے آتی ہے؟ بھائی، اس کے لیے آپ سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 165 دیکھیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ
الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. اور وہ ہے وہ جو رکھتا ہے تم سب کے لیے نعم بدل خاص زمین کے اور بلند کیا تم سب کے بعض کو اوپر بعض کے درجات میں آزمائش کرنے کے لیے تم سب کی بیچ جو دیا تم سب کو. بے شک تیرا رب جلد ہے خاص فیصلہ کرنے والا اور بے شک وہ ہے یقیناً بخشنے والا رحم والا. تو بھائی اس آیت کے مطابق اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر درجات میں بلند کرتے ہیں آزمائش کے لیے. اس میں جو ان کو دیا ہے کسی کو مال میں دوسروں سے بلند کریں گے, کسی کو علم میں, کسی کو صحت میں اور کسی کو حکومت دے کر, اور اس اللہ کے دیے ہوئے میں ان کی آزمائش ہے. اچھا بھائی اب یہ بتائیں کہ لوگوں کی آزمائش اور امتحان میں دعا کا کیا طریقہ ہے جو اللہ کا ناپسندیدہ ہے؟ اس کے لیے آپ سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 49 دیکھیں اور پھر سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 12 دیکھیں. لا يسأم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فيئوس قنوط. نہیں تھکتا خاص انسان دعا پکار سے خاص بھلائی کی, اور اگر چھوتی ہے اس کو خاص برائی پھر مایوس ہو جاتا ہے نا امید. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور جب چھوتی ہے خاص انسان کو خاص تکلیف, دعا پکارتا ہے ہمیں اس کے اجنبی ہونے کے لیے یا بیٹھے یا کھڑے, پھر یقیناً جو ہم دور کر دیتے ہیں بارے میں اس کی تکلیف گزرتا ہے جیسے کہ نہیں دعا پکارا ہمیں طرف تکلیف اس کو چھونے والی. اسی طرح خوبصورت بنا دیتے ہیں اسراف کرنے والوں کے لیے جو ہیں وہ عمل کرتے. تو بھائی ان آیات کے مطابق اللہ کو یہ ناپسند ہے کہ جب اللہ آپ پر کوئی آزمائش لائیں اپنی طرف لانے رجوع کرانے کے لیے تو آپ مایوس یا نا امید ہوں کہ اللہ آپ کی مدد نہیں کر رہا یا آپ اس مسئلے میں ہمیشہ رہیں گے. اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ آپ کو اس مسئلے سے نکال دیں تو بھی آپ کو اللہ سے اپنی صلات یعنی رابطہ اسی طرح قائم رکھنا ہے جیسے اس پریشانی میں رکھا تھا. اچھا بھائی اس آزمائش یا امتحان کے وقت بہترین دعا کیا ہے اور اس دعا کا اللہ کی طرف سے کیا جواب ہے؟ آپ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 286 دیکھیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نہیں تکلیف دیتا اللہ نفس کو مگر اس کی وسعت سے اس کے لیے جو کمایا اور اوپر اس کے جو کمایا. ہمارے رب نہیں تو ہمیں پکڑنا اگر ہم بھولیں یا ہم غلطی کریں, ہمارے رب اور نہیں تم اٹھانا اوپر ہمارے بوجھ جیسے جو اس کو اٹھایا اوپر خاص لوگوں کے ہم سے پہلے, ہمارے رب اور نہیں تم ہم پر اٹھانا جو نہیں طاقت یقیناً ہمیں ساتھ اس کے, اور درگزر کر بارے میں ہمارے اور بخش دے یقیناً ہمیں اور ہم پر رحم فرما. تو ہے ہمارا مولا پھر ہماری مدد کر
اوپر خاص قوم خاص انکار کرنے والوں کی۔ اور بھائی دیکھیں کہ اللہ نے آپ کی اس دعا کا آپ کو پہلے سے جواب بھی دے دیا ہے۔ آپ سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 42 دیکھیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل کرتے رہے، خاص اصلاح والے، نہیں ہم تکلیف دیتے نفس کو مگر اس کی وسعت سے، وہ ہیں رہنے والے خاص جنت کے، وہ بیچ اس کے ہمیشہ رہنے والے۔ تو بھائی یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی میں پریشانی آپ کی اپنی وجہ سے ہے، اور اللہ کی طرف سے صرف آزمائش آتی ہے، اور اللہ ہماری آزمائش یا امتحان اس لیے لیتے ہیں کہ ہمارے ایمان کو جانچ لیں اور ہمیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی جانب لے آئیں، اور اللہ ہمیں اچھے اور برے فتنہ سے آزمائیں گے۔ اور فتنہ کہتے ہیں کسی بہکانے والی چیز کو، یعنی جن چیزوں سے آپ اللہ کی راہ سے بہک سکتے ہیں، ان چیزوں سے اللہ آپ کی آزمائش کرتے ہیں، اور وہ بہکانے والی چیزیں فتنہ کہلاتی ہیں۔ اور ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اللہ سے رجوع صرف اللہ کی کتاب سے ہوتا ہے۔ اور اللہ آپ کی آزمائش کریں گے کچھ چیزوں سے، جس میں ہے خاص خوف اور آپ کی خواہشات کی بھوک، جن کو پورا کرنے کے لیے آپ غلط طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ آپ کو چیزوں کے نقصان سے آزمائیں گے، جس میں آپ کے مال ہیں، جیسے کاروبار، پیسہ، گھر، گاڑی وغیرہ، اور آپ کے نفس کا نقصان ہے، یعنی انسان کی جان، سوچ، صحت وغیرہ۔ پھر آپ کے ثمر کے نقصان سے آزمائیں گے، یعنی محنت کے مطابق نتیجہ نہ ملنے سے۔ اس کے علاوہ اللہ کسی الصید یعنی خاص شکار کے حاصل کرنے کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے، اور خاص شکار ہر وہ چیز یا عمل ہے جس سے اللہ کی آیات آپ کو روکتی ہیں، اور اللہ آپ کی آزمائش کے لیے اس منع کی ہوئی چیز کو حاصل کرنا آپ کے لیے آسان بنا دیں گے، تاکہ دیکھیں کہ آپ اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں یا نہیں۔ اور اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر درجات میں بلند کرتے ہیں آزمائش کے لیے۔ اس میں جو ان کو دیا، کسی کو مال میں دوسروں سے بلند کریں گے، کسی کو علم میں، کسی کو صحت میں، کسی کو حکومت دے کر، اور اس اللہ کے دیے ہوئے میں ان کی آزمائش ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کو یہ ناپسند ہے کہ جب اللہ آپ پر کوئی آزمائش لائیں، اپنی طرف لانے، رجوع کرانے کے لیے، تو آپ مایوس یا نا امید ہوں کہ اللہ آپ کی مدد نہیں کر رہا، یا اس مسئلے میں آپ ہمیشہ رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ آپ کو اس مسئلے سے نکال دیں تو بھی آپ کو اللہ سے اپنی صلات یعنی رابطہ اسی طرح قائم رکھنا ہے جیسے اس پریشانی میں رکھا تھا۔ اور اگر آپ توکل کریں اس معاملے میں اللہ کی یقین دہانی کے اوپر، تو اللہ آپ کو ذہنی سکون دے کر آپ کی دنیا جنت بنا دیتے ہیں۔ اور اگر آپ ایمان کی کمزوری دکھائیں اور اللہ پر توکل نہ کریں تو آپ مایوسی اور غم میں لپٹ کر اپنا ذہنی سکون کھو دیتے ہیں، اور آپ اپنی آزمائش کو اپنے لیے عذاب میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ اور اگر آپ کو اس موضوع پر مزید معلومات چاہیے تو آپ ہماری اللہ پر توکل کیا ہے اور اللہ آپ سے کیسے بات کرتا ہے والی ویڈیوز دیکھیں۔ اور آپ ہماری مختلف موضوعات پر 50 سے زائد ویڈیوز ہمارے فیس بک پیج یا ہمارے کوسچن قرآن آفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل یا ہماری www.questionquran.com کے نام سے موجود ویب سائٹ سے دیکھیں، اور گھر میں موجود لفظ با لفظ ترجمہ والے قرآن سے تصدیق بھی کریں۔ آپ ہمارے کوسچن قرآن آفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں، اور آپ ہماری ایپ سٹور اور پلے سٹور پر کوسچن قرآن کے نام سے موجود مفت موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور ہزاروں سوالات اور ان کے جوابات براہ راست قرآن سے حاصل کریں اور مختلف ترجموں سے قرآن کا مطالعہ کریں۔